Team ABS, let's go. میں اس وقت ایک کرین پہ موجود ہوں اور ناظرین آپ کو حیران کر دیں گے، پریشان کر دیں گے۔ نارملی کرینے جو ہیں وہ بلڈنگیں گرانے آتی ہیں، لیکن یہ وہ کرینے ہیں جو بلڈنگیں بلکہ پنجاب کی سب سے اونچی بلڈنگ بنانے آئی ہے۔ جی ہاں، پرل ون کورٹ یارڈ، جس کی ڈگنگ سیریمنی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی، اور آج اس کے سی او ABS ڈیولپر کے ڈاکٹر صبیح الاکرام اور ان کے سیلز پارٹنر آج سائٹ وزٹ کرنے آئے ہیں، کیونکہ یہ کوئی نظروں کا دھوکہ یا کیمرے کی صفائی نہیں، یہاں پر کام شروع ہو چکا ہے۔ تو وقت کم، مقابلہ سخت ہے۔ اس وقت کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر کیا مناظر ہیں، تو آئیے جناب آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ میں ہوں پاک 24/7 کے ساتھ منان گیلانی۔ کنسٹرکشن کی کیا ہے کہانی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، چلیے میرے ساتھ۔ تو لیجئے جناب، فائنلی پرل ون کورٹ یارڈ کے روح رواں، یہ آئیڈیاز جن کو عملی جامہ پہنانے والی شخصیت ڈاکٹر صبیح الاکرام ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج ان کے سیلز پارٹنر ان کے ساتھ ہے۔ ان کو نہ تو ڈیلر کہا جاتا ہے، نہ ہی ان کو کمیشن ایجنٹ کہا جاتا ہے، بلکہ یہ ان کو عزت بھی دیتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں ان کا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کام کرنے میں جو معاونت ہے وہ ہمیشہ ان کی دل و جان سے روح رواں جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ حضور مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ڈگنگ سیریمنی ماشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے میں کی، کوئی 2.5 سال کا آپ نے ایسٹیمیٹ دے دیا، جس سپیڈ سے آپ کام کر رہے ہیں لگتا ہے یہ 2.5 سال سے پہلے ہی کور کر لینا آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ قوت دی، جنہوں نے یہ ہمت عطا کی کہ ہم یہاں پہ الحمدللہ اپنے کام کا باقاعدہ ترقیاتی کام کا آغاز کر سکیں۔ انشاءاللہ جی ارادہ یہ ہے کہ ڈے نائٹ انشاءاللہ کام یہاں پہ ہم کریں گے، اور بغیر کسی روک تھام کے جو ہے وہ یہاں پہ ترقیوں کے منازل کو عبور کرتے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں ان کی امانتوں کو جلد سے جلد انشاءاللہ ڈیلیور کرنے میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھرپور امید ہے۔ باقی الحمدللہ اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ٹاپ کانٹریکٹرز موجود ہیں پاکستان کے۔ ڈیسکونس کنسٹرکشن کمپنی جو ہے ہمارے ساتھ انشاءاللہ معاونت کر رہی ہے پرل ون کورٹ یارڈ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ یہاں پہ ان کی بڑی زبردست مشینری بھی انشاءاللہ ہفتے 10 دن کے اندر یہاں پہ پراپر جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی، اور انشاءاللہ یہاں پہ پراپر اسٹیل کا کام شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ 2-3 مہینے میں دیکھیں گے یہاں پہ اس جگہ کا نقشہ انشاءاللہ بدل جائے گا۔ باقی یہ بات ہی خوشی ہے کہ جن لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا، جن لوگوں نے یہاں پہ سرمایہ کاری کی، جن لوگوں نے یہاں پہ جو ہے ہمیں عزتوں سے بخشا، آج ان لوگوں کے ٹرسٹ کو الحمدللہ ہم لوگ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچانے میں انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ آج ان کے جو خواب تھے، جو خواب ہم نے ان کو دکھائے تھے، آج وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو رہے ہیں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ سے تو ہم ہر وقت مدد و نصرت کے طلبگار ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس وینچر کے اندر کامیاب کرے، اور جو بھی رکاوٹ ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی شر ہے، اس کو دور کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب ڈگنگ بھی ابھی ہوئی نہیں تھی، تو آپ کے کافی کلائنٹس جو ہیں وہ آپ کے پیچھے تھے، بھائی ہم یہاں پہ لینا چاہتے ہیں اپارٹمنٹ، تو ابھی تک بتائیں کہ کتنے کے سیل آؤٹ ہو چکے ہیں؟ ابھی جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس میں، تو کیا ان کے لیے موقع ہے؟ جی بالکل، ہم لوگ کی گرینڈ فنالے ڈیل چل رہی ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ کوئی غالباً 90% تو اپنا ہم ٹاور کلوز کر چکے ہیں، اور یہاں پہ بڑے مخصوص کچھ یونٹس بچے ہوئے ہیں جو کہ 10 مئی تک آپ کو وہی پرائس پہ جو رمضان کے اندر ہم نے آسانیاں فراہم کی تھی، وہی آسانیاں ابھی بھی ہیں، آپ اس سے بھرپور طریقے سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور 10 مئی کے بعد ہمارے یہاں پہ ریٹس میں بھی فرق آ رہا ہے، یہاں پہ 10 لاکھ روپے 1 بیڈ اور تقریباً 20 لاکھ روپے 2 بیڈ کا جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کنونشنل پیمنٹ پلان ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی خواہش مند حضرات ہیں جو کہ اس ونڈرفل پروجیکٹ کا، جو کہ لاہور کی بلند و بالا بلڈنگ ایک بننے جا رہی ہے، بلکہ پنجاب کی میں کہوں گا بلند و بالا بلڈنگ بننے جا رہی ہے، جس کے اندر جم، جکوزی، سونا سپا، سوئمنگ پول، روف ٹاپ گارڈن، ہیلی پیڈ، اسکائی آبزرویٹری ڈیک، 12 ہائی اسپیڈ ایلیویٹرز، گرینڈ مال، گرینڈ مسجد، ملٹی نیشنل ریسٹورینٹس اینڈ کیفیز، یہاں پہ ملٹی نیشنل IT ہبز، ایک
گرینڈ ایٹریم, واٹر فالز, گرینڈ پارکنگ, اتنی زیادہ امینٹیز جہاں پہ ہوں, گیمنگ زون ہو, بچوں کے کھیلنے کے ایریا ہوں. تو اگر وہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک اپنا یونٹ بک کر سکیں اور زندگی ایک لگژوریس طریقے سے گزار سکیں تو آپ کا موقع ہے, آپ جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور بھرپور طریقے سے حصہ بن سکتے ہیں. سر جتنے بڑے بڑے کام آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں لوگ حیران ہی ہوتے ہیں, چاہے وہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھانی ہو پھر بھی انٹرنیشنلی وہ بن جاتی ہے. آپ کی بات ہے, آپ نے پروجیکٹ شروع کیا اس کو بھی انٹرنیشنلی ہائپ مل گئی ہے. میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ جو آپ اپنے سیلز پارٹنر ہیں ہر موقع پہ آپ ان کو ساتھ رکھتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کیمرہ, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ جو پہلی بات ہی کہوں گا, جو اگر لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت دینا, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کسی کے دل کے اندر کسی کے لیے رسپیکٹ کو پیدا کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اور کہیں نہ کہیں لوگ شاید ہم سے واقف ہیں اس چیز کو, ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے کہ الحمدللہ جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے, ہماری پوری جدوجہد اور ہماری پوری کوشش ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے ساتھ ہم نے الحمدللہ اپنے وعدوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میرے ساتھ میرے سیلز پارٹنر کھڑے ہوئے ہیں, بیسیکلی یہ تمام تر کریڈٹ ان کو جاتا ہے جنہوں نے ہمارے ایک ویژن کو انڈورس کیا اور لوگوں تک پہنچایا. تو بیسیکلی یہ مالک کھڑے ہوئے ہیں, یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ مالکان ہے اس پروجیکٹ کے. ڈاکٹر سبیل اکرام کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ نہیں کرتا. یہ میرے بھائی میرے ساتھ نہ کھڑے ہوئے, ایک ٹیم ورک ہے اور اس ٹیم ورک کی بدولت ہی ہم لوگوں نے کامیابی کو سمیٹا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سنگل مین ایفرٹ نہیں ہوتی ہے, ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے. اور یہ یہاں پہ جو بھی ایک بندہ کھڑا ہوا ہے وہ اس پروجیکٹ کا مالک ہے, وہ اسٹیک ہولڈر ہے, وہ یہاں پہ پورا حق رکھتا ہے. اگر اس کو کوئی چیز غلط نظر آ رہی ہے اس کو صحیح کرنے میں, اس پروجیکٹ کو بہتر کرنے کے اندر اگر وہ کوئی اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اوپن اسپیس ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی اتھارٹی میرے پاس ہے اتنی میرے بھائیوں کے پاس بھی ہے. اگر یہ رات کو 2 بجے بھی مجھے کہیں بلائیں گے اور اگر رات کو 2 بجے بھی کوئی کلائنٹ کو کوئی پرابلم ہوگا تو ہم اس کے لیے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ڈے اینڈ نائٹ. ڈاکٹر صاحب مجھے لاسٹ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق آپ کاروبار کرتے ہیں, آپ ایسے کلائنٹ کے ساتھ بزنس بھی نہیں کرتے کہ جو سود کے اوپر قرضہ لے کے آتا ہے. یہ کوئی سٹنٹ ہے, کوئی مارکیٹنگ سٹنٹ ہے کہ واقعی آپ اس کے اوپر ہولی سولی عمل پیرا ہیں, آپ عمل درآمد کرتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ذات ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے, جس ذات نے یہ پروجیکٹ بنانا ہے, ہماری کیا اوقات ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا, تو کیسے ممکن ہے کہ اتنا بلند و بالا جو ہے وہ اسٹرکچر کھڑا ہو جائے. تو جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ طلب کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نصرت حاصل کر سکتے ہیں. تو جو چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اس کے نافرمانی کے ساتھ وہ چیز ہم نہیں حاصل کر سکتے. تو بیسیکلی جو پرپز ہے کہ یہاں پہ شریعہ ماڈل ہے, ہم ہر چیز چاہیں گے کہ سود سے پاک ہو, حرام سے پاک ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت میکسیمم حاصل کر سکیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو گین کر سکیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ ہم اللہ پہ توکل کر کے چلیں. ہم خاکسار حقیر اور فقیر لوگ ہیں, ہمارے ہاتھ میں کیا ہے, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کوشش دی ہے, ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں, نیتوں کو پاک کر لیں. کرنا اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اور الحمدللہ ماضی کے اندر بھی رب نے ہمیں الحمدللہ فراموش نہیں کیا, رب نے ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار کیا, اور مستقبل کے اندر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت یقین ہے. اور ہمیں الحمدللہ یہ حسن ظن ہے رب کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی کبھی زندگی میں فراموش نہیں کرے گا. جو وعدے ہم نے کیے ہیں وہ رب پہ توکل کر کے کیے ہیں, جو ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا ہے وہ اللہ پہ توکل کر کے کیے, جو لینڈ ہم نے بائی کی وہ اللہ پہ توکل کر کے جو ہے وہ کی ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ پیدا بینک بیلنس لے کے ایک ویژن لے کے نہیں ہوتا, یہ اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں ویژن ڈالتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ حوصلہ دیتا ہے, تبھی آپ جو ہے وہ کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ رب کی ذات ہی قدرت رکھتی ہے آپ کا پروجیکٹ بنانے میں. رب کی ذات کے لیے صرف کن کہنے کی دیر ہے اور وہ ہو جانا ہے. تو اس رب کی ذات کو ہم نے ہر لمحہ ہر وقت جو ہے وہ کوشش میں رہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس کی ایسا کوئی کام نہ کریں جو ان کی ناراضگی کا باعث بنے, کہیں ایسا عمل نہ ہو جائے جو رب کی جس سے ہم رحمت سے جو ہے وہ محروم ہو جائیں. ہم لوگوں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے رب کی رضا ہو, ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, تاکہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ جلد سے جلد پایہ تکمیل تک پہنچے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہاں پہ کوئی نظروں کا دھوکہ یا کیمرے کی سفائی نہیں, گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ کام شروع ہو چکا ہے. یہ بلند ترین جو بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں پنجاب بھر کی, یہ کوئی بلند و باغ دعوے نہیں, بلکہ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو گھما کے دکھائے تو یہاں پر کام بھی شروع ہو چکا, کنسٹرکشن بھی شروع ہو چکی, اور یہ سیلز پارٹنر جو سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پر آئے ہیں یہ سب آج یہ آئی وٹنس ہیں کہ یہاں پر پل 1 کوڈ یارڈ کا جو منصوبہ ہے اس کا باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے. یہاں پہ ڈگنگ کا کام مکمل ہو چکا
चुका है, आज से ही कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुकी और यहाँ पर बड़ी बड़ी जो कंस्ट्रक्शंस मशीनरी है वो भी आ गई है और यहाँ पर जो काम है बाकायदा जो 2.5 साल का जो एस्टिमेटेड टाइम था उससे पहले मुकम्मल करने का इनका इरादा है। और डॉक्टर सुबैल का यही कहना था कि अब भी जो लोग रह चुके हैं इस बिल्डिंग में अपना अपार्टमेंट हासिल करना अभी बाकी है और सोच रहे हैं तो जल्दी करें, क्योंकि अगर वो अब अपार्टमेंट ख़रीदते हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे और उनको फ़ायदा उसी तरह मिलेगा जिस तरह के रमज़ानुल मुबारक में इनकी तरफ से ऑफ़र किया गया था। इसके साथ ही पहलवान कोर्टयार्ड से अपने मेज़बान मनान गिलानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।